یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کھاتے نہیں ہمیں کھلایا جاتا ہے، ہم پیتے نہیں ہمیں پلایا جاتا ہے، ہم جیتے نہیں ہمیں زندہ رکھا جاتا ہے، اور جب یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان بے اختیار کے اٹھتی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، بے حساب شکر۔ یہی رمضان کا دوسرا بڑا تحفہ ہے، شکر کی بیداری۔ رمضان اجتماعی عبادت اور امت کی طاقت۔ رحمت کیسے اترتی ہے؟ رمضان صرف فرض کی عبادت کا مہینہ نہیں، یہ پوری امت کی اجتماعی بیداری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بکھرے ہوئے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگتے ہیں، جب الگ الگ زندگیاں ایک ہی مقصد پر جمع ہو جاتی ہیں، اور جب زمین پر ایک ایسی روحانی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جو آسمانوں میں بھی محسوس کی جاتی ہے۔ سوچئے، ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگ سحری کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور ایک ہی لمحے میں کروڑوں ہاتھ افطار کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تربیت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمیں کہ نجات اکیلے میں نہیں بلکہ ساتھ چلنے میں ہے۔ رحمت تنہائی میں کم اور اجتماع میں زیادہ نازل ہوتی ہے۔ جب لاکھوں زبانیں ایک ساتھ اللہ کہتی ہیں تو آسمانوں کے دروازے ہل جاتے ہیں، لاکھوں دل ایک ساتھ روتے ہیں تو رحمت موجوں کی طرح اترتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں عبادت کا ذوق بدل جاتا ہے، نماز میں سکون بڑھ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت دل میں اترنے لگتی ہے، دعائیں آنسوؤں کے ساتھ نکلتی ہیں کیونکہ فضا بدل چکی ہوتی ہے۔ رمضان میں صرف ہم نہیں بدلتے، فضائیں بدل جاتی ہیں، دلوں کا ماحول بدل جاتا ہے، اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ بندہ آسانی سے اللہ کی طرف لوٹ سکے، تاکہ ماحول اسے گناہ کی طرف نہیں بلکہ نیکی کی طرف دھکیل دے۔ رمضان میں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملتا ہے، دن بھر لوگ خاموش، شام کو سب ایک ساتھ بولنے لگتے ہیں، دن بھر ہاتھ رکے رہتے ہیں، شام کو سب ایک ساتھ پھیل جاتے ہیں۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں کی یہ اطاعت کتنی محبوب ہے۔ یہ اجتماعی عبادت دل کے زنگ کو اتار دیتی ہے۔ اکیلے انسان کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ امت کے ساتھ جڑتا ہے تو طاقتور بن جاتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم صرف فرد نہیں، امت ہیں۔ ہم صرف اپنی نجات کے ذمہ دار نہیں، ہم دوسروں کی فکر کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس لیے رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں، صدقہ بڑھ جاتا ہے، زکوٰۃ دل سے نکلتی ہے، اور غریبوں کی فکر جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو خود بھوک محسوس کرتا ہے وہ دوسرے بھوکے کو کبھی نہیں بھولتا۔ یہ مہینہ دلوں کو جوڑتا ہے، دیواریں گراتا ہے، فاصلوں کو مٹاتا ہے، اور امت کو ایک جسم بنا دیتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے رمضان میں کی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ اکیلے کی نہیں بلکہ امت کی آواز بن جاتی ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے، اکیلے تم کمزور ہو، مگر ساتھ ہو تو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ بھوک سے آزادی تک، نفس کی غلامی سے روح کی رہائی۔ انسان عام دنوں میں خود کو آزاد سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں جو چاہوں کھا سکتا ہوں، جو چاہوں پی سکتا ہوں، جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ بھوک لگے تو بے چین، نیند نہ آئے تو بے قرار،
غصہ آئے تو قابو سے باہر، خواہش جاگے تو مجبور۔ یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے، نفس کی غلامی۔ رمضان آ کر اس غلامی کی زنجیروں کو آہستہ آہستہ توڑتا ہے۔ انسان بھوکا ہوتا ہے مگر کھاتا نہیں، پیاسا ہوتا ہے مگر پیتا نہیں، طاقت رکھتا ہے مگر رک جاتا ہے۔ یہ رک جانا ہی اصل آزادی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں انہی کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی نفس کو قابو میں لانے میں ہے، نہ کہ نفس کے پیچھے چلنے میں۔ روزہ انسان کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ چاہنے کے باوجود نہ کرے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے۔ جانور کو بھوک لگے تو وہ فوراً کھاتا ہے، مگر انسان بھوکا ہو کر بھی انتظار کرتا ہے، اور یہ انتظار ہی اس کی عظمت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ رمضان ہمیں یہی قابو سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت بازوؤں میں نہیں بلکہ دل کے کنٹرول میں ہے۔ جب دن بھر پیٹ خالی رہتا ہے تو اندر کا شور کم ہو جاتا ہے، خواہشات کی آواز دھیمی پڑ جاتی ہے اور دل کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان پہلی بار خود کو سنتا ہے، اپنے ضمیر کو محسوس کرتا ہے اور اپنی حقیقت سے روبرو ہوتا ہے۔ رمضان انسان کو یہ دکھاتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کے مالک بن سکتے ہو، تم مجبور نہیں ہو، تم بے بس نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو، اور بندہ ہونے کا مطلب ہے خواہش کو حکم کے تابع کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، بری عادتیں کمزور پڑ جاتی اور دل نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کمزور ہو چکا ہوتا ہے اور روح مضبوط ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ رمضان نفس کو دبانے نہیں بلکہ اسے پاک کرنے آتا ہے۔ یہ ہمیں توڑنے نہیں بلکہ ہمیں سنوارنے آتا ہے۔ جب انسان روزہ رکھ کر یہ سیکھ لیتا ہے کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میں پیاس برداشت کر سکتا ہوں، میں خود پر قابو پا سکتا ہوں، تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ طاقت اسے رمضان کے بعد بھی حرام سے بچنے کی ہمت دیتی ہے۔ جو شخص 1 مہینے حلال سے رک سکتا ہے وہ پوری زندگی حرام سے بھی رک سکتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ احساس دیتا ہے کہ اصل آزادی نفس کی غلامی سے نکلنے میں ہے، اور جب انسان اس غلامی سے نکلتا ہے تو اس کی روح آزاد ہو جاتی ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے۔ یہی رمضان کا انقلاب ہے، خاموش مگر بہت گہرا۔ رمضان کے بعد کی زندگی، اصل کامیابی اور آخری امتحان۔ رمضان آتا ہے، ٹھہرتا ہے، ہمیں بدلتا ہے، اور پھر رخصت ہو جاتا ہے۔ مگر اصل سوال یہ نہیں کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا، اصل سوال یہ ہے کہ رمضان ہمارے اندر کیا چھوڑ کر گیا۔ اگر رمضان صرف بھوک پیاس اور چند عبادت کا نام ہوتا تو اس کے جاتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا، لیکن رمضان دراصل ایک تربیت ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک روحانی انقلاب ہے جو انسان کو نئی زندگی دینے آتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر عبادت کا اثر ہماری زندگی نہ بدلے تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے واقعی عبادت کی؟ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے، خود پر قابو سکھاتا ہے اور اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، مگر یہ سب اس لیے نہیں کہ ہم 1 مہینہ اچھے بن جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہم پوری زندگی بہتر بن سکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔
جو قرآن رمضان میں پڑھا وہ رمضان کے بعد بھی پڑھا جائے، جو دعا رمضان میں مانگی وہ رمضان کے بعد بھی مانگی جائے، جو گناہ رمضان میں چھوڑے وہ رمضان کے بعد بھی چھوڑے جائیں، ورنہ خطرہ یہ ہے کہ رمضان ہمارے لیے صرف ایک رسم بن کر رہ جائے گا، ایک عادت بن کر گزر جائے گا، اور ہم دوبارہ اسی غفلت میں لوٹ جائیں گے جس سے نکلنے کے لیے رمضان آیا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عبادت کا کوئی اختتام نہیں سوائے موت کے۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے کر جاتا ہے کہ اصل کامیابی لمحاتی نیکی میں نہیں بلکہ مستقل تبدیلی میں ہے۔ جو شخص رمضان کے بعد بھی نماز کو وقت پر پڑھتا ہے، قرآن سے جڑا رہتا ہے، زبان کو گناہ سے بچاتا ہے، نگاہ کو جھکا کر رکھتا ہے اور دل کو نرم رکھتا ہے، وہی اصل کامیاب ہے۔ رمضان کے بعد شیطان دوبارہ کھل جاتا ہے، دنیا کی مصروفیات لوٹ آتی ہیں، نفس پھر طاقت پکڑنے لگتا ہے، اور یہی اصل امتحان ہوتا ہے۔ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان سے سیکھا یا نہیں۔ اگر رمضان کے بعد ہم پہلے سے بہتر مسلمان بن گئے، زیادہ نرم دل، زیادہ سچے، زیادہ اللہ والے ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان ہم سے راضی ہو کر گیا۔ لیکن اگر ہم وہی کے وہی رہ گئے، وہی غصہ، وہی گناہ، وہی غفلت، تو ڈر ہے کہ کہیں رمضان ہم سے ناراض ہو کر نہ چلا گیا ہو۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی مختصر ہے، موت اچانک ہے اور آخرت ہمیشہ کی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جگانے آتا ہے، جھنجھوڑنے آتا ہے اور کہتا ہے، اے انسان ابھی وقت ہے، پلٹ آ، رب کی طرف لوٹ آ، کیونکہ جو رمضان میں نہ بدلا اس کا بدلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان ایک مہینہ نہیں، ایک انقلاب ہے، خاموش مگر بہت گہرا۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم صرف کھانے پینے والے جسم نہیں بلکہ ایک روح ہیں جو اپنی غلامی سے آزاد ہو سکتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، شکر اور خود پر قابو پانے کی طاقت ہمیں نہ صرف رمضان میں بلکہ پورے سال زندگی میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ رمضان کے سبق۔ اگر ہم نے رمضان کے سبق نہیں سیکھے تو یہ مہینہ بس گزر گیا۔ رمضان نے مجھے میرے رب کے قریب کیا۔ اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی قائم رکھیں، اپنی روح کو مضبوط کریں اور ہر لمحے اللہ کے حضور محبت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ رمضان ہمیں صرف بھوک سکھانے نہیں آیا بلکہ یہ سکھانے آیا کہ ہم اپنے نفس کے رب کی اطاعت کے لیے آزاد ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ، میرے دل کو روشنی عطا فرما، میرے نفس کو قابو میں رکھ، میرے اعمال کو قبول فرما، مجھے رمضان کی تربیت یاد رہنے والا بنا دے اور ہمیشہ مجھے تیرے قریب رکھ۔ یا اللہ مجھ سے محبت کر لے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین یا رب العالمین۔